اسلام 4 طریقوں سے کاروبار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سب سے پہلا، جو انسان کے پاس اپنے اثاثے ہیں ان کی بنیاد پہ وہ اپنے کاروبار کا آغاز کرے۔ وہاں یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ میں کچھ لوگوں کا بھی ملاؤں اور تب مجھے فائدہ ہوگا، نہیں۔ یاد رکھیں جو لوگوں کا لگائیں گے وہ ہمارے اوپر قرض ہوگا، اور ہم اپنے معاشرے کے اندر اس کی قباحتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ماں باپ جو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی گھڑیاں اپنے کاروبار کے فروغ کے لیے اور اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے لگا دیتے ہیں، جب وہ اس دنیا فانی کو چھوڑتے ہیں تو وہی اولادیں جن کے لیے باپ نے ساری زندگی محنت کی، مشقتوں میں گزاری اور اپنے کاروبار کو فروغ دینے کی جائز کوشش بھی کرتے رہے، جو لینے اور دینے کا معاملہ ہوتا ہے، اولادیں اپنے ماں باپ کے اثاثوں کو بانٹ تو لیتی ہیں لیکن باپ کے قرض کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور یاد رکھیں یہ اتنا بڑا المیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے اس کا جنازہ ادا کرنے سے پہلے پوچھا کہ بھائی اس نے کوئی قرض تو نہیں دینا؟ عرض کیا ہاں دینا ہے۔ آپ نے پوچھا بھائی قرض کی ادائیگی کے لیے اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ نہیں چھوڑا، قرض تو سر پہ ہے لیکن چھوڑا کچھ نہیں، لیکن بالفرض اگر چھوڑا ہے تو اولاد بانٹ لے تو اس کے سر پہ تو رہا۔ تو کہا، آپ فرمانے لگے صلو علی صاحبکم، تم نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم دیکھیں اپنے رشتوں میں ایسا اثار نہیں کرتے جتنا اثار ایک مسلمان کے دل میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے، اور مسلمان اتنا اثار کرتے تھے۔ جب تک مسلمانوں کے اندر اثار دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رہا ہے، اللہ انہیں دنیا کی ساری نعمتوں سے نوازتا رہا۔ ابو قتادہ کا رشتہ دار نہیں ہے یہ، اس کا کوئی تعلق نہیں سوائے کلمہ طیبہ کے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ بھی مسلمان ہے۔ درد دل کو ہوا کہ قرضہ دینا ہے، رسول اللہ نے جنازے سے انکار کر دیا، اور میرا مسلمان بھائی اٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ میں قرضہ دوں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پہ جنازہ پڑھ دیا۔ کچھ دن گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، حضرت ابو قتادہ داخل ہوتے ہیں مسجد میں۔ آپ نے بلایا، ابو قتادہ ادھر آؤ۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حکم ارشاد فرمائیے۔ آپ نے پوچھا ابو قتادہ فلاں بندے کے جنازے کے وقت تم نے اس کی قرض کی ادائیگی کا وعدہ کیا تھا، کیا وہ دے دیے؟ کہنے لگے اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج آخری ادائیگی کر کے فارغ ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ جنت اور جہنم کے درمیان معلق تھا، تم نے اس کا قرضہ ادا کر کے جنت میں داخلے کا سبب بنا دیا۔ تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر ہم اپنی اولاد کے لیے یہ سب کچھ کر دیتے ہیں، ان کے لیے ایسا اثار اور قربانی کرتے ہیں، لیکن کل کو وہ ہمارے ساتھ ایسا اثار نہیں کریں گے تو قرض تو ہم نے لیا ہوا ہے۔ اس لیے اولاد پہ شفقت کے اندر اپنی ذات کو نہیں بلا دینا چاہیے کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے،
اولاد پہ شفقت کرنا ماں باپ کا فرض ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے کہ ہم اپنے سر پہ بوجھ لاد کے اس دنیا سے چلے جائیں صرف اس لیے کہ اولاد جو ہے اس کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ اس لیے شریعت سب سے پہلا حکم تو یہ دیتی ہے کہ اپنے دائرے کے اندر کام کرو، جو اثاثے آپ کے پاس ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے کرو۔